علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، ہم غلاموں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، اور ہم یہاں پر پڑھیں وہ مدینے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ تمام معزز سامعین کو، حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان المعظم کا مہینہ میرے حضور سید عالم نبی الاشبال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میری امت کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے۔ شعبان کو فضیلت اس لیے بھی حاصل ہے کہ شعبان المعظم جو ہے وہ استقبال رمضان کا مہینہ ہے، اس کے بعد کا جو مہینہ ہے وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے رمضان کے بعد جن روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت بتائی ہے وہ شعبان کے روزے ہیں۔ شعبان کے پہلے 15 روزے رکھنے کا بہت افضل ہے، بہت درجہ ہے، بڑی فضیلت ہے۔ بعد والے 15 رکھنے سے میرے محبوب نے منع فرمایا کہ اگر کوئی 15 شعبان کے بعد کے روزے رکھنا چاہتا ہے، ہیں تو نفلی، لیکن اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو بہتر ہے کہ وہ نہ رکھے، کیونکہ ممکن ہے کہ جب وہ 15 شعبان کے بعد کے روزے رکھ لے گا تو پھر رمضان میں اس کو جو ہے وہ کمزوری محسوس ہوگی۔ تو بعد والے 15 رکھنے سے منع کیا گیا ہے، شروع والے 15 رکھ سکتے ہیں۔ شعبان المعظم میں ایک ایسی رات ہے جس کو نصف شعبان کی رات کہا جاتا ہے، 15 شعبان کی رات کہا جاتا ہے۔ عرف میں اس کو شب برات بولتے ہیں۔ برات کہا جاتا ہے نجات کو، چھٹکارے کو، جہنم سے آزادی کو، آگ سے نجات کو برات کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ برات نہیں ہے، یہ براعت ہے۔ برات کہا جاتا ہے نجات کو، چھٹکارے کو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ حضور سید عالم نبی الاشبال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بستر پہ تشریف فرما نہیں تھے، تو میں جب نکلی میں نے دیکھا کہ حضور کہاں ہیں، تو سرکار بقیع کے قبرستان میں بیٹھے تھے۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور آج رات کو اس پہر آپ یہاں تشریف فرمائے، محبوبہ کیا وجہ ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ عائشہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امت کے گناہگاروں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے، فرمایا اس رات اللہ رب العزت اپنی شایان شان دنیا کے عرش پہ پہلے آسمان پہ جلوہ گر ہوتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا آج میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی رزق میں برکتیں مانگنے والا میں اس کو برکت دے دوں، ہے کوئی پریشانیاں آسان کروانے والا میں پریشانیاں آسان کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا بخشش طلب کرنے والا آج کی رات میں اس کو بخش دوں۔ فرمایا کہ یہ صدا آتی رہتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع نہیں ہو جاتی، یہ صدا آتی رہتی ہے۔ بڑی قیمتی رات ہے، بڑی عبادت والی رات ہے۔ ویسے ہر رات ہی وہ رات ہے کہ جس کی قدر کر لی جائے تو وہ رات بڑی افضل ہے، لیکن ہم وہ رات کو ایسے بے فکر ہو کے سوتے ہیں، ہمارا مزاج کچھ اس طرح کا ہے کہ ہمیں سارا دن کی جو تھکاوٹ ہوتی ہے اس کے بعد جب رات کی نیند آتی ہے تو ہم محاسبہ کیے بغیر سو جاتے ہیں۔ کبھی بھی اپنی ذات کا حساب کیے بغیر آپ نے سونا نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اگلی صبح آپ کی آنکھ نہ پڑے، آپ کتنے نیک ہیں، آپ کتنے تہجد گزار ہیں، آپ کتنے شب زندہ دار ہیں، آپ نے رات کو حساب لازمی کرنا ہے۔ ہم تو دکان بند نہیں کرتے تب تک جب تک کوئی ہم کلوزنگ نہ کر لیں، حساب نہ کر لیں۔ تو رات کو حساب کر کے سوئیں نا کہ روز ہم نے کتنے لوگوں کے دل دکھائے،
روز ہم نے کتنے لوگوں سے ہم نے بدتمیزی کی، روز ہم نے کتنا اپنے مال کے اندر حلال شامل کیا. کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے مال میں حرام کا لقمہ آ گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا، کیونکہ حرام کا ایک لقمہ آنے سے آپ کی عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی کا وقار چلا جاتا ہے، آپ کی بات کا دبدبا چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ حرام کھانے والے بن جاتے ہیں. اور بعضوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے مال کے اندر کب حرام کی آمیزش ہو گئی، کب ان کے مال میں حلال کمائی کے اندر حرام شامل ہو گیا، پتہ نہیں لگتا. وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو حلال کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کمائی میں حرام کا لقمہ شامل ہو جاتا ہے. پتہ کب چلے گا؟ پتہ تب چلے گا جب اپنا مزاج بدلنا شروع ہو جائے گا، اپنا مزاج تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، عادت بدل جائے گی، بے رخی آنا شروع ہو جائے گی، اپنے مزاج کے اندر کوئی ایسا عمل آ جائے گا کہ آپ پہلے تو اچھے تھے لوگوں کے ساتھ، اب آپ برا بننا شروع ہو گئے. تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑی پریشانیاں ہیں تو ہمارا مزاج تبدیل ہو رہا ہے، حالات ایسے ہیں تو مزاج تبدیل ہو رہا ہے، لیکن اصل میں وہ حالات کے مزاج کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. مزاج تبدیل ہوتا ہے آپ کے لقمے سے، آپ کی خوراک سے. آپ جیسا کھائیں گے ویسا مزاج بن جائے گا. اگر آپ کا مزاج ایسا بے رخا ہوتا جا رہا ہے نا، آپ کا مزاج لوگوں کے ساتھ بدتمیزی والا ہو رہا ہے، آپ طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کی فضولیات میں انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اپنی کمائی پہ غور کریں، اپنی کمائی پہ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم نہ حلال کما کے حرام پہ لگا دیتے ہیں، حلال کماتے ہیں، بڑا خیال کرتے ہیں، بڑا خیال کرتے ہیں، پاکیزہ روزی لے کے آتے ہیں، حلال کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لیکن لگا حرام پہ دیتے ہیں. ایک ادنا سی مثال آپ کو نہ دوں، ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ کسی بندے نے ساری عمر حلال کمایا، ساری عمر حلال کمایا، اب اس کے بچوں کی شادی کی باری آئی، اس نے پوری شادی کے اندر ایک نکاح ہی حلال تھا نا، ایک ولیمہ حلال تھا، باقی چلے حرام نہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ناجائز سے نہیں کرنی چاہیے. اس نے ساری عمر حلال کما کما کے آخر میں کچھ ایسے حرام کاموں پہ بھی لگا دیا جو اس کی اٹینشن نہیں تھی، جو اس کو تصور نہیں تھا کہ وہ اس کی نظر میں تو یہ کام سارے اچھے تھے، لیکن اس نے ایسے کاموں پہ لگا دیا، فضولیات میں لگا دیا، اس نے ڈھول دھمکے میں لگا دیا، ایسے کاموں میں لگا دیا، کمائی حلال کی لگا حرام پہ دیا، اور جملہ آگے سے کہہ دیا کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، شادی ایک بار ہوتی ہے، یہ ایک بار دیکھنے کو ملتا ہے. میں نے کہا ایک بار ملتا ہے تو پھر ایسا کرے نا کہ تاریخ یاد رکھے کہ ملا ایک بار ہے، تو موقع جب ایک بار آیا تو پھر کام بھی ایک بار ہونا چاہیے. تو انسان اپنی کمائی کا خیال کرے، رات کو روز حساب کر کے سوئیں، روز حساب کر کے سوئیں. پتہ نہیں کون سی رات انسان کی آنکھ بند ہو جائے تو اس کی قیامت شروع ہو جائے گی. ہم نے کیا قیامت کا انتظار کرنا ہے؟ ایک صحابی تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں، آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے پوچھا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے، تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو آگے سے فرمانے لگے حضور میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اس کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، رب سے بھی محبت کرتا ہوں، رب کے حبیب سے بھی محبت کرتا ہوں، تو مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں اس محبت کی وجہ سے بخشا جاؤں گا انشاءاللہ. تو سرکار نے فرمایا ام المومنین سے کہ عائشہ آج کی رات اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر میری امتیوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے، جہنم کی آگ سے. کیونکہ بنی کلب کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، ان کے پھر جب بکریاں زیادہ تھیں تو ان کے بال بھی زیادہ تھے، تو سرکار نے ایک تشبیہ دینے کے حساب سے، ورنہ اللہ کی رحمت اس سے کہیں زیادہ ہے. ہم اکثر اللہ سے نہ توبہ اور استغفار نہیں کرتے، ہمیں ہر لمحہ کرنا چاہیے. کچھ اس وجہ سے بھی نہیں کرتے کہ ہم تو گناہگار ہی بہت ہیں، ہم کر کے کیا کر لیں گے، ہم گناہگار بہت ہیں، ہمیں وہ کیسے معاف کرے گا. آپ کے مانگنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کے معاف کرنے میں مسئلہ نہیں ہوتا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ بڑا نا گناہگار تھا، غیر مسلم تھا، بتوں کو پوجتا تھا. تو ایک دن وہ سفر پہ جا رہا تو رستے میں اس نے کہیں آرام کیا. تو وہ جب اس نے آرام کیا نا تو وہ جب بیٹھا تو اس نے اپنے معبود کو پکارا، یا سنما یا سنما، سنم بت کو کہتے ہیں. اس نے اپنے معبود کو، جو بھی اس کا بت تھا، اس نے اس کو پکارا یا سنما. مولانا رومی کہتے ہیں وہ کرتے کرتے اس کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی نا تو اس کی کہیں زبان سے یا سنما کی جگہ اللہ رب العزت کا نام نکل آیا، یا سمدا، اے بے نیاز. اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس کی بات سنو، یہ کہتا کیا ہے. فرشتوں نے عرض کی مالک غلطی سے نام تیرا نکلا، اپنے بت کو پکار رہا تھا.
ہوش میں نہیں ہے تو غلطی سے نام نکلا، تو اس کا سن کے کیا کرنا ہے؟ رب نے فرمایا کہ میں بڑے عرصے سے انتظار میں تھا کہ یہ کہے تو صحیح، یہ اس کو پکارا تھا جو اس کی سن نہیں سکتا، اب اس نے اس کو پکارا ہے جو اس کی سن بھی سکتا ہے، اس کی بنا بھی سکتا ہے، جاؤ جا کے اس کی سنو، جو یہ کہتا ہے وہ پورا بھی کر کے آؤ۔ میں نے کہا وہ غیر مسلم ہو کے بت کو پکار رہا تھا، ہم تو پھر حضور کے سچے غلام ہیں۔ ہم اگر اپنے ہوش آواز سے، اپنے خلوص سے، اپنے دل کے اطمینان سے رب کو پکاریں، وہ کیسے ہماری آواز نہیں سنے گا؟ وہ ہمیں سنے گا۔ ہمیں پکارنے کا ڈھب نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ میرے حضور نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، تو کسی عالم کے پاس گیا، اپنے مذہب کے پیشوا کے پاس گیا، تو جا کے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو میری کوئی بخشش کا سامان ہو سکتا ہے؟ تو محبوب فرماتے ہیں کہ اس پیشوا نے اسے کہا کہ تو نے 99 قتل کیے ہیں، رب تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ اس نے اس پیشوا کو بھی قتل کر دیا۔ اس نے کہا جب وہ 99 پہ معافی نہیں ہے تو پھر 100 پہ بھی نہیں ہوگی، میں 100 پورے کرتا ہوں۔ اگلے پیشوا کے پاس گیا، حضور فرماتے ہیں اس سے پوچھا کہ کیا رب مجھے معاف کر دے گا؟ تو محبوب فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ رب تجھے معاف کر دے گا، لیکن ایک جگہ ایسی ہے جہاں تجھے جا کے اللہ کو سجدہ کرنا ہے، ایک جگہ جا، وہاں پہ جا کے رب کو سجدہ کر، اللہ اپنی رحمت سے تجھے معاف کر دے گا، اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں عالم وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دے، عالم وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو رب کی رحمت کے زمے پہ لگا دے، رب کی رحمت کے قریب کر دے۔ اس پیشوا نے کہا کہ تیرا انتظام ہے، وہ تجھے معاف کر دے گا، تو ایسا کر کہ وہ فلاں بستی میں جا، وہاں پہ جا کے سجدہ کر، معافی مانگ، معافی ہو جائے گی۔ سرکار فرماتے ہیں وہ شخص اپنی بستی سے نکلا، اس بستی کی جانب چلا جس طرف پیشوا نے بھیجا تھا۔ چلتے چلتے رستے میں اللہ کا حکم آ گیا، موت آ گئی، وہ مر گیا۔ اب دونوں فرشتے آ گئے، جنت والے بھی آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے۔ دونوں نے آ کر نا فیصلہ کرنا چاہا کہ کنہوں نے اس کو لے کے جانا ہے۔ جہنم والوں نے کہا کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو ہم نے اس کو لے کے جانا ہے۔ جنت والوں نے کہا کہ جی اس کا خاتمہ بے شک ایمان پہ نہیں ہوا لیکن جا ایمان کی طرف رہا تھا، توبہ کی طرف جا رہا تھا، استغفار کی طرف جا رہا تھا، ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جب دونوں طرف کے فرشتوں میں بحث ہوئی نا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مالک تیرا کیا حکم ہے، کون اس کو لے کے آئے، اس کو کون اور کہاں لے کے جائے؟ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ایسا کرو، یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے نا جس کی طرف سے یہ آ رہا تھا اور جس طرف یہ جا رہا تھا، اس کی پیمائش کرو، اگر تو یہ اپنی منزل کے قریب ہو نا، اپنی منزل کے قریب ہو، سفر پیچھے سے زیادہ طے کر کے آیا ہے تو اس کو رحمت والے فرشتے لے جائیں، اور اگر ابھی اپنی منزل سے دور ہے نا تو اس کو جہنم والے فرشتے لے جائیں۔ جہنم والے، جب رب نے فرشتوں کو حکم دیا تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے ساتھ زمین کو بھی حکم دیا کہ اس طرف سے سکڑ جا جس طرف سے یہ جا رہا تھا، اور اس طرف سے پھیل جا جس طرف سے یہ آ رہا تھا۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ وہ تو معاف کرنا چاہتا ہے، کوئی آئے تو صحیح اس کے در پہ بیٹھے۔ میرے حضور نے فرمایا صحرا کے اندر ایک شخص تھا، اس کا اونٹ گم ہو گیا جس کے اوپر اس کا سامان تھا، اس کا زادہ راہ تھا، زادہ راہ گم ہو گیا۔ آنکھ کھلی، آرام کر رہا تھا، سرکار فرماتے ہیں جب آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، وہ بھرے صحرا میں مر جائے گا سامان کے بغیر، پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی آگے جاتا ہے، کبھی پیچھے جاتا ہے، اونٹ ڈھونڈ رہا ہے، تھک ہار کے آ کے بیٹھ گیا۔ آگے جب بیٹھا تھوڑی دیر آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو سامنے اونٹ کھڑا تھا، سامان بھی کھڑا تھا۔ سرکار نے فرمایا وہ بڑا خوش ہوا ہوگا، صحابہ بڑا خوش ہوا ہوگا، لیکن تمہارا رب کسی گناہگار کے لوٹنے پہ اس سے کئی زیادہ اچھا خوش ہوتا ہے۔ جتنا یہ بندہ خوش ہوا ہے کسی گناہگار کے لوٹنے پہ اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو اس انتظار میں ہے کہ گناہگار آ جائے، توفیق بھی اسی نے دینی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ توفیق دے نہیں سکتا، وہ کسی گناہگار کو اپنی جانب بلا نہیں سکتا، وہ بلا بھی سکتا ہے، وہ توفیق بھی دے سکتا ہے، لیکن کم از کم دل کے اندر ایک جو ہے وہ جستجو، ایک شعلہ جلنا چاہیے، ایک ایسی تڑپ ہونی چاہیے معافی کی کہ مالک میں گناہگار ہوں، تو اگر میں 15 شعبان کی رات ہی بیٹھا ہوں نا عبادت کرنے تو لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے رو رہے ہوتے ہیں،
لیکن صبح اٹھتے ہیں تو پھر مزاج ویسا ہوتا ہے. صبح اٹھتے ہیں تو مزاج ویسا ہوتا ہے. مسجدوں میں رات کو گریہ زاری کی، آہو زاری کی، نوافل پڑھے، مسجدوں میں بیٹھ کے انہوں نے اللہ سے استغفار کی، لیکن صبح اٹھے مزاج پھر ویسا تھا. اگر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ اس طرح کی عبادت سے بھی آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے. آپ جائیں، مسجد جائیں، بے شک 15 شعبان کی رات جائیں، عبادت کریں، لیکن اپنے گناہوں کی معافی کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک نسخہ ہے. 3 اصول ایسے ہیں، 3 اصول. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو معافی چاہیے تو معافی مانگنے کا طریقہ ہے، اس کے 3 اصول ہیں. سب سے پہلے اعتراف جرم ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں، مالک جب سے تو نے زندگی دی، جب سے میرا ہوش سنبھلا، میں نے جب سے آنکھ کو کھولا، میں نے ہوش سنبھالا، دنیا کو دیکھا، میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، مالک میں اعتراف کرتا ہوں، میں گناہ گار ہوں. دوسرا، ان گناہوں کے اوپر، اپنے جرم کے اوپر احساس شرمندگی بھی ہونا چاہیے. اور تیسری چیز، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہونا چاہیے. ہم جب معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمیں گناہ کا اعتراف نہیں ہوتا، ہمیں اس پہ شرمندگی نہیں ہوتی، ہمیں اس کے اوپر آئندہ نہ کرنے کا عزم نہیں ہوتا. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ادھر معاف کرائیں گے، صبح پھر کریں گے. حاجی صاحب بیٹھ کے دعا مانگ رہے ہیں کہ مالک ساری کی ہوئی چیزیں جو ہے نا، گناہ جو ہے معاف کر دیں. میں نے جو ملاوٹ کی ہے، میں نے جو حرام کمایا، میں نے مال میں ملاوٹ کی، میں نے، اب تو لوگوں نے حالات ایسے بنا لیے کہ وہ دینی لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اپنا حرام چھپانے کے لیے. داڑیاں رکھ لیتے ہیں، ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، کیونکہ جب وہ نہیں تھیں تو لوگ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ مال میں ملاوٹ کرتے ہیں، تو ان کو غصہ آتا تھا. اب جب وہ بھیس ایسا بنا لیا تو دھوکہ آسانی سے دیا جا سکتا ہے. تو وہ اکثر ہم کہا کرتے ہیں کہ داڑھی والے چور نہیں ہوتے، چور داڑیاں رکھ لیتے ہیں. داڑھی والے غلط نہیں ہوتے، وہ غلط نے داڑیاں رکھ لی ہیں، وہ ساروں کا ایک قصور نہیں ہے. تو جب بھی گناہ کی معافی مانگنی ہے، اعتراف جرم ہونا چاہیے، احساس شرمندگی ہونا چاہیے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے. آپ جب اس طرح سے کریں گے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کل کائنات آپ کے قدموں میں رکھ دے گا. یہ ایک 15 شعبان کی رات نہیں، ہر رات آپ کی عبادت کی رات ہے. ہر رات حساب کریں، حساب کر کے سوئیں، اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے پلے کیا چیز ہے جو ہم اللہ کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے. رات کو ذرا تصور کریں نا کہ آج اگر میں مر گیا تو میں کون سی چیز اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ کم از کم اتنا لازمی لے کے جائیں کہ وہ پنجابی شاعر نے کہا نا کہ اکھاں جدوں میٹھیاں زمانہ مینوں روے گا، اکھاں جدوں میٹھیاں زمانہ مینوں روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا. جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں، میں خانے وچ جام ٹٹ جان گے، میں کھانا مینوں روے گا. کم از کم ایسا تو مر کے جائے نا کہ یہ معاملہ بن جائے، یہ معاملہ بن جائے. کوئی بک بک رون گے، کوئی لک لک رون گے، گلیاں دا اپنا تے سیاڑا مینوں روے گا. تو پھر وہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب فرمانے لگے، وہ کہنے لگے کہ بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی، اساں کیتی خوب تسلی. بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی، اساں کیتی خوب تسلی. فرماتے ہیں کہ دنیا کے اوپر لوگ اپنی قدر گنوا رہے ہوتے ہیں، ہم نے بڑی بڑی لوگوں کو اپنی قدر گنوائی. زندہ عام کی قدر کوئی نہیں کرتا، لوگ مر جاتے ہیں تو لوگ قدر کرتے ہیں. بے قدراں کچھ قدر نہ کیتی، اساں کیتی خوب تسلی. کوچ نصیر اساں جد کیتا، پہ جانی تھر تھلی. ایسا تو جائے نا کہ آپ کے جانے سے کسی کو فرق تو پڑے. چلیں آپ کے قبر میں جانے کے بعد فرق نہیں بھی پڑتا نا، تو کم از کم آپ کے مرنے کے بعد، مرنے سے قبر تک بھی ایک سفر ہوتا ہے. مرنے سے قبر تک اوقات نظر آ جاتی ہے بندے کی. آپ مر جاتے ہیں، حضرت صاحب ختم ہو جاتے ہیں، چودھری صاحب، حاجی صاحب، فلانے صاحب، فلانے صاحب، ختم، عہدے ختم، کرسیاں ختم، القابات ختم. ایک ہی جملہ ہوتا ہے، میت کو لے کے آؤ، میت کو لے کے جاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو یہ کرو، میت کو وہ کرو. میں نے دیکھا آپ مر جائے نا، لوگ میت کے رکھے ہوئے قورمہ کھا رہے ہوتے ہیں، میت گھروں میں پڑی ہوتی ہے. ہم نے ایک جنازہ پڑھا تو جنازہ پڑھنے کے بعد بیٹے نے ان کے باہر سے آنا تھا، انہوں نے جنازہ پڑھنے کے بعد جنازہ رکھ دیا کہ بیٹا آئے گا ایک اور بار پڑھ لیں گے، بیٹا پڑھ لے گا. میت گھر پڑی ہے،
वो रिश्तेदार जो आए थे ना 7 जन्म की कसमें खाने वाले कि हम तेरे भाई लगते हैं, हम तेरे दोस्त हैं, कोई सगा नहीं है, हम तेरे सगे हैं, कोई तेरा अपना नहीं, हम तेरे अपने हैं। उन्होंने मैयत का एहतराम भी नहीं किया, वो उधर बैठ के उन्होंने रोटी खाई और आगे से जुमला कहा, कहने लगे जी फटाफट सानू फारिग करो और भी बड़े काम ने, अब मैयत के लिए कौन बैठे। हजरत जी किसने नहीं बैठना, कोई नहीं बैठेगा, लेकिन कम से कम इतना तो करके जाए ना कि अखा जो तो मीठियां जमाना मैनू रोवे। ये बात जमाना आपको रोए, कम से कम आपकी मैयत से आपकी कब्र तक तो आपको रोए ना। ये अच्छी गवाही भी देगा, फिर कब्र भी आपकी ठीक हो जाएगी, अगली मंजिल भी आसान हो जाएगी। कब्र में तो अमाल अपने लेके जाने हैं। मेरे महबूब ने फरमाया कि इंसान कहता है, इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, फरमाया इसका कोई माल नहीं, इसके 3 माल हैं। एक वो जो इसने खाकर जाया कर दिया, एक वो जो पहन कर पुराना कर दिया। आप लाखों की खुराक खा लें, हलक से नीचे उतरे तो जायका खत्म हो जाता है। फरमाया एक वो है जो इसने खा लिया जाया कर दिया, एक वो है जो पहन लिया पुराना कर दिया। हजारों का पहन लें, पहना हुआ पुराना हो जाता है। और फरमाया एक वो माल है जो इसने अल्लाह की बारगाह में दिया और इसने आगे पहुंचा दिया। इसके 3 माल हैं, 3 माल हैं। अपने अपने हालात पे नजर करें, अपने हालात पे। ये शबे कदर, ये और शबे कदर की तरह की कितनी रातें, शबे बरात जैसी रातें, 15 शाबान की रातें, रमजान मुबारक की रातें जिंदगी में कितनी बार नसीब हुई हैं। मैं अभी तक नहीं बदला। अगर मैं अभी तक नहीं बदला तो फिर मेरा बदलने का मिजाज ही नहीं है। लोग कहते हैं जी दुआ करें मैं बदल जाऊं। मैंने कहा आप दुआ से नहीं बदलेंगे, आप दवा से बदलेंगे। पहले आप दवा करें, फिर दुआ असर करती है। पहले आप तो अपनी मदद करें ना, रब फिर मदद करेगा। फजल होगा तो फिर ही होगा सारा कुछ। मेरी तबलीग से नहीं होगा, मेरे सुनाने से, मेरे समझाने से नहीं होगा। लेकिन मैं एतराफ करूं ना कि मालिक आज के बाद जितने दिन जिंदगी के रह गए हैं, किसी का दिल नहीं तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी जात के साथ ये वादा करें कि मालिक आज ये अगर शब बारात की रात में बैठे हैं, मौला आज की रात में हम बैठे हैं, आज तेरी जात से ये वादा करते हैं कि तेरी मखलूक का अदब करेंगे। मैं भी रास्ते में आ रहा था तो एक गाड़ी वाला, उसको उसकी गाड़ी के पिछली साइड पर किसी बाइक वाले ने ब्रेक लगाई, रश था तो वो बाइक वाले की थोड़ी सी ब्रेक लगाने, ज्यादा जोर से उसने ब्रेक लगाई तो थोड़ा सा उसका अगला टायर स्लिप हो गया। वो इस गाड़ी वाले के पिछले बम्पर के साथ सिर्फ टच हुआ, सिर्फ लगा, टच हुआ, कोई उसका नुकसान नहीं हुआ। अगर चले नुकसान हो भी जाता तो कितना होता। उसने उतर कर उसको मारा भी, उस गाड़ी वाले ने उतर कर उसको गाली भी निकाली। मैंने जाकर उसको छुड़वाया। मैं बड़ा दुख हुआ उसके बाद। मैंने कहा अल्लाह ने हमें गाड़ियां दी हैं लेकिन हमें गाड़ियों में बैठने का ज़र्फ नहीं दिया। रब से जब मांगे ना कि मालिक बड़ा घर दे दे, उससे पहले औकात मांगे। अल्लाह से मांगे मालिक गाड़ी दे दे, पहले औकात मांगे। ऐसा ना हो मौला कि मैं बड़ी गाड़ी में बैठ के, बड़े घर में बैठ के फिट जाऊं और मैं कहना शुरू कर दूं कि ये सारे जो मुझसे नीचे कीड़े मकोड़े हैं। आपकी औकात क्या है? लोग कुर्सियों पे बैठ के ईगो दिखाते हैं, ईगो। लोग ठीक से दोनों हाथों से सलाम नहीं लेते। मैंने कहा तो ऐसा क्यों करते हैं? कहते पता चलना चाहिए ना मैं ओहदेदार हूं। मैंने कहा सदा ओहदे नहीं रहते, इधर रुक जाएंगे ओहदे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, पल्ले कुछ नहीं रहेगा, कुछ पल्ले नहीं रहेगा। रब से अगर बड़ी बड़ी चीज मांगे, पहले बड़ी औकात मांगे। अल्लाह से पहले बड़ा ज़र्फ मांगे। वो एक लम्हे में मुझे उठाकर जमीन पे बिठा सकता है, उसकी कुदरत है। वो एक लम्हे में मुझे जमीन से उठा के आसमान का सितारा बना सकता है, उसकी कुदरत है। हारून रशीद ने इमाम मालिक से पूछा था ना कि हजरत जी ये बताए ना रब इस वक्त क्या कर रहा है। आपने फरमाया तू ऐसा सवाल कर रहा है रब के बारे में, तुझे क्या लगे? तू रब के बारे में ऐसा सवाल नहीं कर सकता। लेकिन आपने फरमाया कि चल ठीक है, अगर फिर भी तुझे जवाब चाहिए, चूंकि तू बादशाह है ना, अगर तुझे जवाब चाहिए मैं तुझे जवाब देता हूं। लेकिन असल तरीका ये है, हुस्न ये है कि साइल नीचे बैठा होता है और जिससे पूछा जाता है ना वो ऊपर बैठा होता है। तो ये कैसा तेरा मिजाज है कि तू ऊपर तख्त पे बैठ के मुझे जमीन पे बिठा के मुझसे पूछ रहा है? जरा करना ऐसे कि तू नीचे आ, मुझे ऊपर बिठा, तो मैं तुझे जवाब देता हूं। उसने कहा जी इसमें कौन सा मसला है। नीचे आ गया। इमाम मालिक को कहा आप ऊपर बैठ जाएं। इमाम मालिक मिंबर पे बैठ गए, वो नीचे बैठ गया।
کہا پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی میں نے پوچھا تھا رب اس وقت کیا کر رہا ہوگا، اس وقت کیا کر رہا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہارون الرشید کان کھول کے سن، رب تجھے کہہ رہا ہے کہ ایک لمحہ لگتا ہے، لمحہ ہم وقت کے بادشاہ کو اٹھا کے زمین پہ بٹھا دیتے ہیں، مالک کو اٹھا کے تخت پہ بٹھا دیتے ہیں، صرف لمحہ لگتا ہے۔ اوقات یاد کرانے میں وہ تو مالک ہے نا، وہ جب چاہے گا گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے تمہیں دکھائے گا کہ تمہاری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے۔ اور میں بڑا ناز کروں، میں اگر آج گاڑی میں ہوں تو میں ناز کروں، میں جہاز میں بیٹھ جاؤں تو میں ناز کروں، حیثیت کیا ہے تمہاری؟ میرے حضور سے بڑی شان کسی کی نہیں ہے، میرے محبوب سے بڑی شان ہے کسی کی نہیں ہے۔ میرے حضور نے فرمایا مجھے اپنے فقر پہ فخر ہے، مجھے اپنی فقیری پہ ناز ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے نا تو صحابہ کھڑے ہونے لگتے، تو سرکار نے منع فرمایا کہ کھڑے نہیں ہونا۔ اور پھر حضور نے آگے جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو یہ خواہش کرنے لگ جائے نا کہ لوگ اس کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کہ اس کی اوقات کیا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہوں۔ آج اکثر محفل میں نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے، تو اگر یہ مزاج اپنا بھی پیدا کریں، کبھی آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوں، آپ سمجھانے والے ہوں، آپ منتظم ہوں، تو یہ مزاج بنائیں۔ کوئی بھی عالم آ جائے، اگر سرکار کی نعت پڑھی جا رہی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، کسی عالم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب رب کی حیثیت، رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، نعت پڑھی جا رہی ہے، کسی کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو صوفی درویش علماء بھی ہوتے ہیں وہ منع بھی کرتے ہیں کہ ایسا کام نہ کریں۔ تو اپنی زندگی میں اخلاص کی دولت پیدا کریں، اپنے آپ کو عاجزی میں لے کے آئیں، عاجزی میں۔ آج اسلام کی آواز آ رہی ہے کہ آج آ جاؤ، آج آ جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج حضور کے در پہ آؤ، کل موقع نہیں ملے گا۔ بہلول بیٹھے تھے نا دریا کے کنارے، گھر بنا رہے تھے، ریت کا ٹیلا بنا رہے تھے، تو ہارون الرشید کی سواری گزری، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جی جنت کا گھر بنا رہا ہوں، جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ کہا جنت کا محل؟ دریا کے کنارے مسکرا کے گزر گیا، کہنے لگا چلو بناتے رہو، تمہاری درویشی تمہارے ساتھ، کمال بات کرتے ہو۔ دریا کے کنارے بیٹھ کے کہتے ہیں جنت کا محل بنا رہا ہوں، بناؤ۔ تھوڑی دیر بعد زبیدہ کی سواری گزری، بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کا محل بنا رہا ہوں۔ کہاں پہ؟ یہ کنارے پہ؟ کہا کنارے پہ۔ خریدو گی؟ اس نے کہا کہ اگر تم جنت کا محل بنا رہے ہو اور کہہ رہے ہو جنت کا محل ہے تو خریدنے میں حرج کیا ہے؟ میں خریدوں گی، کتنے کا بیچو گے؟ کہا جی یہ اتنے پیسے لگیں گے۔ وہ زبیدہ نے قیمت ادا کی تو بہلول نے وہ گھر، وہ زبیدہ سے قیمت لے کے گھر توڑ دیا، ادھر ہی توڑ دیا، کہا کہ یہ محل تمہارا ہو گیا۔ زبیدہ چلی گئی۔ رات کو ہارون الرشید کے خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنت کے اندر ہے اور جنت کا ایک محل ہے اور اس محل کے دروازے پہ نام لکھا ہے زبیدہ کا، تو داخل ہونے لگتا ہے۔ تو دربان پوچھتا ہے حضرت جی کدھر، تم کدھر؟ تو ہارون الرشید کہتا ہے میری بیوی کا محل ہے۔ کہا وہ دنیا تھی، وہاں بیوی تھی، ادھر اپنی اپنی جزا ہے، اپنی اپنی سزا ہے، جاؤ چلے جاؤ، تم اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اتنے میں آنکھ کھلی تو صبح زبیدہ سے پوچھا زبیدہ اور تو نے کون سا ایسا عمل کیا ہے؟ میں نے رات کو جنت میں تیرا محل دیکھا ہے، کون سا عمل کیا ہے؟ کہا عمل تو وہی ہیں جو مخصوص چلتے ہیں، وہی عمل ہیں، اور کوئی خاص کام نہیں کیا۔ ہاں مجھے لگتا ہے درویش بیٹھا تھا کنارے دریا کے اور کہتا تھا کہ محل بنا رہا ہوں جنت کا، خریدو گی؟ اور میں نے فقیر سے جنت کا محل خریدا تھا، ہو سکتا ہے اللہ نے مقبول کر لیا ہو۔ ہارون الرشید نے سر پکڑ لیا، کہنے لگا وہ تو اس نے مجھے بھی کہا تھا، اس نے مجھے بھی کہا تھا، میں نے کہا درویش کیسی بات کرتا ہے۔ چلا گیا، اپنی سواری بلائی، پہرے دار بلائے، چلا گیا، کہا کہ کاش آج بہلول وہیں بیٹھا ہو، وہی دریا ہو، وہی گھر ہو، وہی محل بنا رہا ہو، وہی زبان ہو، وہی سودا ہو جائے۔ چلا گیا، جا کر دیکھا ساری چیزیں وہی تھیں۔ بہلول سے کہا بہلول یار کل تو محل بنا رہے تھے، بیچتے تھے، آج بیچو گے؟ کہا بیچنے بیٹھا ہوں، بیچوں گا، کل بیچا آج بھی بیچوں گا۔ کہا چلو بتاؤ کیا قیمت ہے؟ کہا قیمت یہ ہے کہ تجھے پوری سلطنت دینی پڑے گی، پوری سلطنت تجھے دینی پڑے گی۔ ہارون الرشید نے کہا کہ 10 دینار پہ میری بیوی کو بیچا، آج پوری سلطنت مجھ سے مانگتے ہو؟ پوری سلطنت؟ تو تاریخی جملہ بہلول نے کہا، میرے اور آپ کے لیے کہا، بہلول نے کہا کہ تیری بیوی جب آئی تھی نا، اس نے محل بغیر دیکھے خریدا تھا، تو دیکھ کے آیا ہے۔ میں کہتا ہوں قبر میں دیکھ کے قدر ہو جانی ہے، دیکھ کے قدر ہو جانی ہے۔
وہ عالم لوہار نے کہا تھا نا کہ قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے. وہ لوگ جو حضور کا قدر نہیں نہ جانتے، وہ پھر کوئی بھی ہو، وہ اگر ہم میں سے بھی کوئی ہو جائے، اللہ ایسا نہ کرے کبھی کہ ہم حضور کو پہچان نہ سکیں. قدر نبیدہ ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبیدہ جانن والے سو گئے وچ مدینے. قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو. حضرت یوسف کو بھائی پھینک کے نا کنویں میں، کہنے لگے اس سے کیا ملے گا. پھر قافلے والے آئے تو اٹھا کے جناب یوسف کو بیچ دیا اور کہا کہ ہمارا غلام ہے. وہ پتہ نہیں تھا نا کہ یہ وقت کا بادشاہ ہے، اللہ کا نبی ہے. قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا. مصر کے تخت پہ بیٹھا دیکھا، ایک حضرت یوسف کی قیمت لگی تھی، ایک حضرت یوسف کی. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے ایک جناب یوسف کی بازار میں، مصر کے بازار میں قیمت لگی تھی اللہ کے نبی کی. پورا جب تک ایک ایک سلطنت کا بچہ بھی جناب یوسف کے قدموں پہ آ کے بکا نہیں نا، اللہ نے قید نہیں اٹھایا تھا. بھائیوں نے آ کے مصر کے تخت پہ دیکھا تو آ کے کہا کہ آپ یوسف ہیں، آپ ہیں وہ جس کو ہم نے کنویں میں پھینک دیا تھا، بیچ دیا تھا. کہا کہ میں یوسف ہوں. تو عالم لوہار نے کہا کہ قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، قدر نبی دا معلوم ہوسی قبراں وچ پیان. قبر میں جب ہوگا نا کام، قبر میں تو پھر معاملات سیدھے ہوں گے. آج حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. یہ بڑی شب براتیں آئیں گی، بڑی راتیں آئیں گی. ہمارے ابھی میسج چلنا شروع ہو جائیں گے، سوشل میڈیا پہ سٹیٹس لگنا شروع ہو جائیں گے، کیا کہا سنا کیا سب کچھ معاف کیجیے گا. میں نے کہا سب سے پہلے تو معافی آپ ایسے نہ مانگیں کہ یہ کون سا طریقہ ہے. آپ نے ایک میسج لکھا فارورڈ کرتے جا رہے ہیں، آپ بھی معاف کر دیں، آپ بھی معاف کر دیں. آپ نے جس کا براہ راست دل دکھایا ہے اس سے معافی بھی براہ راست مانگنی پڑے گی. شب برات سے پہلے بہن بھائی راضی کر لیں، ماں باپ راضی کر لیں. وہی سبق ہے جو پہلے آپ کو دیا ہے. ہمارے جھگڑے کربلا سے بڑے نہیں ہیں. بہن بھائی راضی کریں، ماں باپ راضی کریں، دوست احباب راضی کریں. کسی سے کوئی جانی دشمن آپ کا ہے تو کیا کسی نے آپ کا اکھاڑ لیا، ہمارا کیا کسی نے بگاڑ لیا؟ کچھ نہیں ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں، معافی تلافی کریں. شب برات سے پہلے نا اپنے آپ کو ہلکا کریں. ہم اکثر اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، گناہوں کا، اور ہم کہتے ہیں یار جسم لگتا ہے کہ بڑا ہی دباؤ میں آ گیا، بڑا تناؤ میں آ گیا. ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جی کوئی گولی بتا دیں، سٹریس بہت زیادہ ہے. میں نے کہا جناب آپ کا سٹریس کم کیسے ہوگا؟ آپ کا سٹریس تب کم ہوگا جب آپ اپنے گناہوں کو کم کریں گے. لوگوں کو ناراض کیا ہوا ہے، وہ ناراضیاں اپنی جان چھڑوائیں، کم کریں، اپنے معاملات کو سیدھا کریں. لوگوں کو راضی بازی کرنے کے بعد، اور اگر آپ شب برات سے پہلے نہیں نہ کر سکتے تو اللہ سے توفیق مانگے، رمضان سے پہلے لازمی کر لیجیے گا. رمضان سے پہلے لازمی، کیونکہ رمضان میں کیے ہوئے ایک ایک عمل کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے. اور میرے محبوب نے تو فرمایا کہ روزے دار کو تو ثواب اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائے گا. مختص ہے ہی نہیں، مختص ہی نہیں ہے. اپنے بہن بھائی راضی کریں، دوست احباب راضی کریں، ماں باپ راضی کریں، چھوٹوں پہ شفقت کریں، بڑوں کا ادب کریں، احترام کریں، اپنے معاملات کو سیدھا کریں. ورنہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، اگلے لمحے نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. آج بس حضور کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. لوگوں سے معافی تلافی کرانے کے بعد آپ نے اللہ اور اس کے رسول سے ہی معافی مانگنی ہے کہ یا رسول اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے، آپ کے دین کی جب بھی بات ہوئی ہے نا تو میں نے آگے سے یہی کہا ہے کہ چھوڑو یار، اسلام کی بات کر کے کیا کرنی ہے، جھگڑا ہو جائے گا. میں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ اگر 10 منٹ بیٹھ کے بطور مسلمان، بحیثیت مسلمان آپ اسلام کو ڈیفائن بھی نہیں نہ کر سکتے، آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ نے کیا پھر اسلام کا کام کیا جب آپ 10 منٹ اپنا اسلام نہیں بتا سکتے کسی کو؟ لوگوں کو بتا ہی نہیں سکتے کہ ہمارا اسلام کیا ہے. لوگوں کو بتائیں، اپنے حضور سے معافی مانگیں، حضور کرم فرمائے، اللہ ہمیں توفیق دے، آگے ہم آپ کے دین کا کام کریں. بس آخری بات یاد رکھیں، محمود غزنوی نے ایک دن کہا شہر میں اعلان کر دو فلاں دن بادشاہ کا محل کھلے گا، جس کو جو چاہیے آ کے محل سے لے جائے. وہ تاریخ آ گئی، لوگ آ گئے، محل کھل گیا، دروازے کھول دیے گئے، خزانہ بھی کھول دیا گیا. بادشاہ کیا واقعی سچی بات ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ تو نے کہا ہے جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی ہو جائے گی. کہا ہاں بالکل سچی بات ہے، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا اس کی ہو جائے گی. لوگوں نے کیا کچھ نہیں اٹھایا، لوگوں نے تاج اٹھایا، تخت اٹھایا، سب کچھ اٹھایا. کہا آج تو موقع ہے، جو ہاتھ لگتا ہے اٹھا لو. ایک شخص کھڑا تھا، اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ کے کندھے پہ.
بادشاہ نے محمود غزنوی نے مڑ کے دیکھا تو وہ سید زادہ ایاز تھا. ایاز تھا. ایاز یہ سب کچھ لے کے جا رہے ہیں, تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ تو ایاز نے کہا بادشاہ تمہارا اپنا ہی جملہ تھا نا کہ جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کا ہو جائے گا. دیکھو نا یہ سارا کچھ, یہ لوگ اس پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, کوئی خزانے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی ہیرے جواہرات پہ ہاتھ رکھ رہا ہے. بادشاہ میں نے ہاتھ رکھ لیا تیرے پہ, مجھے تیرے خزانے نہیں, مجھے تو چاہیے. آئے نا آج بھی آواز آ رہی ہے, آج بھی دنیا کھل رہی ہوئی ہے, دنیا کا نکھار آپ کے سامنے ہے, دنیا کی رونقیں آپ کے سامنے ہیں. اس نے کہا ہے جو میرا ہو کے جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا علل اعلان اس کی ہو جائے گی. ہم کیوں نہ جا کے اس کی قدرت پہ ہاتھ رکھ لیں. ہم کے مالک دنیا تیری ہے, ہمیں نہیں چاہیے. یہ ایک دنیا کیا ہزاروں تو لے, اپنے پاس ہے تیرے, اور تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہے. مولا کرم فرما دے, ہم نے تیری قدرت پہ ہاتھ رکھا ہے, ہمیں تیری رضا چاہیے, ہمیں تیرا قرب چاہیے, ہمیں تیرے حبیب کی محبت چاہیے, ہمیں تیرے حبیب کی محبت چاہیے, ہمیں حضور کا قرب چاہیے. اپنی ترجیحات کو بدلیں, اپنے معاملات کو بدلیں. مجھے فرمائش کی گئی کہ اعلیٰ حضرت کے جو کلام ہے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, اس کے آخر میں شعر آتا ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, اور ہم پڑھتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کاش محشر میں جب, اونچی آواز سے پڑھ بھی لیں, کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہوگا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگی, اور جو فرشتے ہیں نا وی آئی پی پروٹوکول والے, خدمت والے, قدسی, قدسی کہتے ہیں فرشتے کو, کہتے ہیں کہ وہ جو خدمت گزار ہوں گے نا فرشتے, انہوں نے لائنیں لگائی ہوں گی, لائنیں بنائی ہوں گی, اور لوگ ان کے ہاتھوں کے پیچھے کھڑے ہوں گے, اور لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں گے, مصطفیٰ کا نظارہ کریں گے, حضور کا نظارہ. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. لوگ دیکھ دیکھ کے حضور پہ سلام بھیج رہے ہوں گے. تو میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نا احمد رضا, میں وہ فرشتوں کی قطار سے تھوڑا سا آگے ہو کے نا, تھوڑا سا تصور کریں, تھوڑا سا آگے ہو کے محبوب کا دیدار کرنا چاہوں گا, تو مجھ سے رحمت کے قدسی, خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. رضا تو کدھر آ رہا ہے؟ علی اجمیری پیچھے کھڑے ہیں, سلطان الہند پیچھے کھڑے ہیں, بڑے بڑے پیچھے کھڑے ہیں, صحابہ پیچھے کھڑے ہیں, سب پیچھے کھڑے ہیں, تو کدھر؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا. تو میں کہوں گا میں کہیں نہیں جا رہا, صرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں صرف حضور کی ذات پہ سلام پڑھنے جا رہا ہوں, بس سرکار کی ذات پہ ابھی بھی سلام ہے, ابھی بھی سلام ہے, اور حضور کی سیرت, حضور کی صورت, اس کو اپنانا شروع کر دیں. وقت بڑا کم ہے, سودا بڑا ابھی سستا ہے, بڑا سستا سودا ہے, کچھ بھی نہیں جا رہا آپ کا. آپ نے معافی مانگنی ہے اللہ کی بارگاہ میں, میں نے معافی مانگنی ہے, میں نے اللہ کی بارگاہ سے رجوع کرنا ہے, میں نے اللہ کی بارگاہ میں آ کے یہ بات کرنی ہے مالک جتنوں کے دل دکھائے ان سے معافی لے لی ہے, اب تو بھی معاف کر دے. اور ایک چیز یاد رکھیں, لوگوں کے دل توڑ کے نا معافی رب سے نہ مانگیے گا, پہلے لوگوں سے مانگیے گا. لوگوں کے دل توڑ کے معافی پہلے لوگوں سے مانگنی ہے, بعد میں رب سے مانگنی ہے. ورنہ اگر آپ نے لوگوں کو چھوڑ کے رب سے مانگی تو پھر رب بھی معاف نہیں کرے گا. اپنے معاملات کو سیدھا کریں, اپنے معاملات کو زیادہ الجھائیں نہیں, سلجھاؤ کی طرف آئیں, اپنے معاملات کو حسین بنائیں, احسن بنائیں, اور اللہ پاک سے دعا کیا کریں یہ اس طرح کی جو نصف شعبان کی رات یا شب قدر یا جتنی راتیں میری زندگی میں اللہ نے مجھے مقدر کی ہیں, مجھے نصیب کی ہیں, اللہ مجھے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ مجھے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محبوب نے فرمایا صحابہ اگر میں تمہیں بتا دوں نا جہنم کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں, تمہارا مسکرانا کم ہو جائے گا, تمہارا رونا زیادہ ہو جائے گا. میری زندگی میں آج جو مسکرانا ہے وہ صحابہ جیسا نہیں ہے, لیکن سرکار نے صحابہ کو بتایا کہ امت کو درس ہو جائے. آج میرا مسکرانا زیادہ ہو گیا ہے, میرا ہنسنا زیادہ ہو گیا ہے, میں زندگی کو تماشا سمجھ کے چل رہا ہوں. آ جائیں واپس لوٹ آئیں, اپنے آپ کو سنجیدہ رکھیں, اپنے معاملات کو سنجیدہ رکھیں, اللہ کی رحمت سے امید رکھیں. آپ سارا دن ایسے چلا کریں کہ آپ ہی کل کائنات ہیں, کیونکہ آپ رب سے محبت کرتے ہیں نا. جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے وہ کل کائنات ہوتا ہے. اقبال کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی
کہ یہ ایک آنکھ ہے یہ پوری نور نہیں ہے، اس آنکھ میں یہ کالا ڈیلا ہے یہ بھی نور نہیں ہے، اس کے اندر پھر ایک کالا نقطہ ہے وہ نور ہے۔ اقبال نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک کالے نقطے میں جب میں آسمان کو دیکھتا ہوں کل آسمان اس میں کیسے سما سکتا ہے۔ اقبال کہتا ہے پھر میں نے ذرا دل سے پوچھا، دل سے میں نے کہا بتا تو صحیح، سمجھ نہیں آ رہی، آنکھ کا ایک کالا نقطہ کل آسمان کو کیسے سما سکتا ہے؟ تو دل نے کہا کہ جیسے میں اتنا چھوٹا ہوں میں نے اتنی بڑی حضور کی محبت کو سنبھال کے رکھا ہوا۔ اللہ پاک ہمیں حضور کی محبت سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔